کر رہے ہیں، دیکھیں گے وہاں افرسن تحت رجلی ام حمار، کہ ہمارے نیچے گدھا تھا کہ ہمارے نیچے گھوڑا تھا، یہ کل قیامت میں پتہ چل جائے گا۔ بھیڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پوری دنیا اگر برائی کی طرف چلے جائے تو برائی برائی ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، گندگی اور خوشبو ایک جیسی نہیں ہو سکتی، خوشبو اور بدبو ایک جیسی نہیں ہو سکتی، پاکیزگی اور ناپاکی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تم کو خباثت اور گندگی بہت زیادہ اچھی لگے، یعنی اگر کوئی بیت الخلاء کا گوبر کا ایک ڈھیر لگا دے اور پہاڑ کی طرح بڑا ہو جائے، پھر بھی اس کو کوئی قیمت ہوگی کیا؟ وہ گوبر ہی ہے، وہ بیت الخلاء ہے، چاہے وہ پہاڑ کی طرح بڑا ہو جائے، اونچا ہو جائے۔ قرآن بتا رہا ہے بڑی سے بڑی بھیڑ اور بڑی سی بڑی جماعت اور سب کے سب برائی کی طرف چلے جائیں، پھر بھی اچھائی کی دعوت دینی نہیں چھوڑی جا سکتی، اپنا کام ہے وہ۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ پکڑ سکے تو ہم کہہ سکیں گے وہاں پر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے جو بعد میں چل کر کے بندر بنے، خنزیر بنائے گئے، ان میں تین گروپ ہو گئے تھے۔ کتنے گروپ ہو گئے تھے؟ تین۔ ایک گروپ وہ ہے جو کھلم کھلا خدا کی نافرمانی کرتا، ہم کریں گے جس کو جو کرنا ہے کر لو، ہم باز نہیں آنے کے، کوئی کتنا بھی سمجھائے ہم تو نہیں سنتے، نہ مولویوں کو سنیں گے، نہ حضرتوں کو سنیں گے، نہ اماموں کو سنیں گے، نہ ذمہ داروں کو سنیں گے، نہ بڑوں کی، نہ چھوٹے کے، ہم کریں گے، کون کیا کر لیتا ہے نا ہمارے بہت سارے لوگوں کا یہ جملہ۔ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، مرو پتہ چلتا کیا ہونے والا ہے۔ تو ایسے لوگ تھے، کون کیا کر لے گا، ہم کریں گے، کرے۔ اس میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو جو کھلم کھلا یہ اپنے مچھلی مارتے تھے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں مارنا ہے، ان کو ہم لوگوں کے لیے نہیں حکم دیا، ان کے لیے حکم تھا، کچھ دنوں کے لیے اللہ کی طرف سے حکم تھا، ہفتے کے دن